کروں گا محترم فضیلت الشیخ فضیلت الاستاذ محمد عاصم شہزاد قریب جامعہ ابوبکر کراچی اور نائب مدیر جامعہ عبداللہ بن مبارک پاک پتن، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں، تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شیخ محمد عاصم شہزاد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ پاکستان، ملک پاکستان جو ہے، یہ پاکستان کے اندر بسنے والوں کو تحفے میں نہیں ملا، بلکہ 20 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ 20 لاکھ مسلمانوں نے اس ملک کے حصول کے لیے، اس کی آزادی کے لیے خون کی ندیاں بہائیں۔ 20 لاکھ مسلمانوں نے اپنے نوجوانوں کو ذبح کروایا، اپنے بچوں کو چھلنی کروایا، اپنی بیویوں کو بیوہ کروایا۔ اور کائنات کے لوگوں، ملک پاکستان کے واسیوں، ملک پاکستان کے دکانداروں، ملک پاکستان کے تاجروں، ملک پاکستان کے عامت الناس، ملک پاکستان کے خاصت الناس، اس ملک کی حفاظت کرنا اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر فرض بھی ہے، اور 20 لاکھ مسلمانوں کا ہمارے اوپر قرض بھی ہے۔ 14 اگست کا دن تھا، عصر کا وقت تھا، ہندو اور سکھ جو ہے مسلمان نوجوانوں کا قتل عام کر رہے تھے۔ ایک نوجوان کا لاشا گرتا ہے، اس کے جسم سے خون کے فوارے اڑتے ہیں، اور اس نوجوان کا گھر جو ہے میدان مقتل کے بالکل سامنے تھا۔ اس گھر کا ایک چھوٹا سا بچہ اس سارے منظر کو دیکھ رہا تھا، عورتوں کو ہوش نہ رہا۔ وہ بچہ بل پلاتا ہوا ابا جی کہتے ہوئے گھر سے نکلا، ہندوؤں اور سکھوں کی طرف بھاگا۔ سکھوں نے اس بچے کو پکڑا اور اعلان کیا، چلا کے کہنے لگے کہ دیکھو آج ہم مسلح کے بچے کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے اس بچے کو اوپر اچھالا اور اس کے نیچے نیزہ کیا، جو بچے کے جسم سے اس کے پیٹ سے آر پار ہو گیا۔ اس بچے کی ایسی دلدوز چیخ نکلی کہ اس نے آسمان کو رہلا دیا، اور تڑپ تڑپ کے اس بچے نے جان دے دی۔ اور نوجوانوں، مسلمان بھارت واسیوں، اگر ہم نے اس ملک کی حفاظت نہ کی تو کل قیامت والے دن اس بچے کو، اس بچے کے باپ کو، اس کی ماں کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر ہم نے اس کی حفاظت نہ کی، ان مسلمانوں کا، ان بچوں کا، ان ماؤں کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا گریبان ہوگا۔ وہاں سے ایک کانوائے کے اندر ایک نوجوان ہجرت کرتے ہوئے ملک پاکستان آ رہا تھا۔ وہ کچھ داستان ایسے بیان کرتا ہے کہ جب ہم ہوشیارپور سے چلے، راستے کے اندر ہمیں ایک عورت ملی جس کی ٹانگیں جو ہے وہ کٹی ہوئی تھی، اس کی چھاتی کو کاٹ دیا گیا تھا۔ وہ نوجوان کہتا ہے میرے ابا جان اس عورت کی طرف بڑھے، اس کو ٹھانے لگے۔ اس عورت نے کہا چچا جان رہنے دیجئے، آپ ملک پاکستان کے اندر پہنچ جائیے، لیکن صرف میں اتنا کہتی ہوں کہ ملک پاکستان کے لوگوں کو یہ میرا پیغام دے دینا کہ ہم نے خون کی ندیاں بہا کر کے یہ ملک تمہیں حاصل کر کے دے دیا ہے، آپ اس کی حفاظت کرنا تمہارے اوپر فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے۔ اور نوجوانوں، دکانداروں، تاجروں، کیا اس ملک کی حفاظت
हिफाजत करने के लिए तैयार हो और ऊंची बात से हाथ खड़े करके वो इस मुल्क की हिफाजत करने के लिए तैयार हो। अगर तुम्हारे अंदर गैरत है, हाथों को बुलंद करते हुए ऐलान करो और हिंदुओं को, सिखों को, यहूदियों को, ईसाइयों को ये बात बतला दो कि मुझे पाकिस्तान के मुसलमान का बच्चा बच्चा हर नौजवान जो है खून की बगियां तो बहा देगा, लेकिन इस मुल्क के ऊपर आंच नहीं आने देगा। नारे बुलंद करो सबीलुना सबीलुना। और नौजवानों और दुकानदारों, तुम भी नारे का जवाब दो, सबीलुना सबीलुना, तरीकुना तरीकुना। इन हिंदुओं का एक इलाज, इन यहूदियों का एक इलाज। आखिर पे मैं आपको दावा देता हूं कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जो है, जो उम्मत को एक प्लेटफार्म पे खत्म करती है, आपस के अंदर लड़ाइयों झगड़ों से मना करती है। आज अफसोस की बात है कि लोग इदारों के बारे में बात करते हैं। अगर ऐसे ही हमारी लड़ाइयां आपस के अंदर इसी तरह रही तो फिर तुम इराक को देखते हो, शाम के हालात को देखते हो, फलस्तीन के हालात को देखते हो। अगर तुम चाहते हो कि अगर हमारे मुल्क के अंदर अमन रहे तो आइए पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का साथ दीजिए, जो इत्तेहाद की दावा देती है, जो उम्मत के कायम रहने का दावा देती है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।